الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث مبارک سنن ابن ماجہ میں ہے، ترجمہ ہی عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے مہاجروں کی جماعت، خاص مہاجرین سے خطاب، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو گئے تو ان کی سزا تو ملے گی، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ یہ 5 بری باتیں تم تک پہنچیں۔ نمبر 1، جب بھی کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہونے لگتی ہے تو ان میں طاعون، پلاگ اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی تھیں۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، ہومو سیکچولیٹی، LGBTQ+، ان کو تو قانون کا سہارا دنیا دے رہی، اور کیسی کیسی بیماریاں دیکھ لیں۔ خودکشیاں سب سے زیادہ کیا ہوتی ہیں؟ بنگلہ دیش اور پاکستان میں ہوتی ہیں، ان غریب ملکوں میں ہوتی نہ، اسکینڈینیوین کنٹریز میں، جن کی پر کیپٹا انکم دنیا میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ سوسائڈ ان ملکوں میں ہوتی۔ وائی؟ غور کر لینا۔ تو جب کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہونے لگے تو طاعون جیسی بیماری اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی۔ نکاح کا انکار ہو رہا ہے تو زنا کے راستے کھل رہے کہ نہیں کھل رہے؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام پر یہ سارے سیاستدان، اپوزیشن، یہ بکھری ہوئی اپوزیشن والے، یہ غیر فطری طور پر جمع شدہ، سب کے سامنے پاس ہوا ہے، وہ سب کے سامنے۔ اور ابھی وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ اچھا آیا ہے، جو شقیں اس کی اسلامی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتی بلکہ خلاف وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ یہ غلط ہے، اس کو درست کیا جائے، ٹھیک۔ مگر آپ دیکھیں خواجہ سراؤں کو بٹھا کر باہر کی فنڈنگ کی بنیاد پر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ خواجہ سرا یہ نیچرلی اللہ نے جو مخلوق کے ساتھ کوئی معذوری کا معاملہ رکھا، ہم یہ کہتے ہیں ان کے حقوق ادا ہونے چاہیے، مگر اس کو بنیاد بنا کر بے حیائی کا دروازہ کھولا جائے تو یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ نمبر 2، جب وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی۔ جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو قحط سالی، گندم پروڈیوس کرنے والے ملک کو گندم کے لالے پڑ جاتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ روزگار کی تنگی، معیشت کا بتہ بیٹھا ہوا ہے، اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی۔ حکمرانوں کے عللے تللے دیکھ لیں، کچھ اور ہیں جو فرنٹ پر حکمران نہیں، ان کی عیاشیاں، اور کچھ فرنٹ پر ہیں ان کے عللے تللے دیکھ لیں، کیسے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے جمع ہو جاتے۔ یہ کیا ہے؟ ناپ تول کی کمی۔ ناپ تول کی کمی وہ ٹھیلے والا ترازو کے باٹ میں نہیں کرتا، گھر پہ جو میٹر لگے ہوئے ہیں نا، الیکٹریشین بھی پیکیج دیتا ہے، کتنی آپ کو ایمانداری کرنی اتنا میں سیٹ کر دیتا ہوں۔ پیٹرول پمپ پہ میٹر لگے ہوئے ہیں، گڑبڑ اس میں بھی ہو جاتی، الیکٹرانک اسکیلز مٹھائی والوں نے رکھے، گڑبڑ ادھر بھی ہو جاتی۔ اور ناپ تول کی کمی یہ بھی کہ میں حق پورا مانگتا ہوں، فرض ادا نہیں کرتا۔ حق کی بات سارے کرتے، فرض ادا کرنے کی بات نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی ناپ تول کی کمی ہے کہ اللہ کی نعمتیں پوری استعمال کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ سب سے بڑی ڈنڈی تو اللہ کے ساتھ ماری جاتی۔ جب قوم میں ناپ تول میں کمی ہو جائے تو ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم سے سزا دی جاتی۔ نمبر 3، جب وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کرتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوں تو انہیں کبھی بارش نہ ملے۔ زکوٰۃ میں ڈنڈیاں، ہارس ٹریڈنگ، یہ بھی نام پرانا، لفظ پرانا ہو گیا، تو اس سے آگے کی بات ہے۔ کتنا دولت جمع کر کے بیٹھے ہیں، کیا ایمانداری سے زکوٰۃ یہ قوم ادا کر رہی؟ پھر زراعت کے بارے میں ایک تو انقلابی فیصلہ، یہ خراجی زمینیں ہیں، وہ تو ہمت نہ ہو سکی ہمارے ہاں۔ اگر عشری بھی ہیں، بالفرض چلیں رائے کو مان لیا جائے، وہ عشر ادا ہوتا ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ عشر دونوں کے احکامات اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زکوٰۃ دینا بند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش روکتا ہے۔ بارش کبھی تو ہوتی نہیں، اور کبھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ زحمت بن جاتی ہے، تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ نمبر 4 سنیں، جب وہ یہ امانت کی بات آ گئی، اب وعدے کی بات سنیں۔
جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں، وعدہ توڑتے ہیں، تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑتے ہیں تو دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ کبھی انگریز بیٹھ کر ہم پر جو ہے وہ بادشاہت کر رہا تھا، اب انگریز کے پٹھو بیٹھ کر ہم پر حکمرانی کرتے رہے، اور پھر باہر سے بیٹھ کر IMF ہوگا، ورلڈ بینک ہوگا، کیسا مسلط ہے ہمارے اوپر، اور ہمارے سارے مل کر انا للہ و انا الیہ راجعون، پچھلے آرمی چیف، پچھلے والے حکمراں جو آج اپوزیشن میں، اور آج والے حکمراں جو پہلے اپوزیشن میں، سارے کے ساروں نے مبارک ہو جی، IMF کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہماری۔ کس بات کی ڈیل ہو گئی؟ اور غلام بنیں گے ہم، اور سود کے معاملات کریں گے، اور اس قوم کے بچوں کو مقروض بنائیں گے، سارے کے سارے، not a single exception۔ وعدہ توڑا اللہ کے ساتھ، اللہ کی ریڈ لائن تو کراس کر کے بیٹھے نا، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے رہیں گے ہم لوگ، باقی ہر ایک کو اپنی ریڈ لائن بڑی عزیز ہے، بڑی غیرت ہے اس کے لیے سب میں، اللہ کے لیے نہیں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، سورہ نو پڑھ جائیے، کیا ہوا تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے ہو؟ اللہ اس کے رسول سے وعدے توڑے، بیرونی حکمراں مسلط، ہم اپنے بجلی کے بل، گیس کے بل اور پیٹرول کے ریٹ طے نہیں کر سکتے، ایسے غلام ابن غلام بنے ہوئے، اور ہماری دولت کھائے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے پٹھوں ہیں، لائنز شیئر کسی کو ملتا ہے، تھوڑا سا کوئی اور بھی لے کے چلا جاتا۔ یہ مسلط ہے آج ہم پر، یہ ہمارے کرتوتوں کے نتائج ہیں۔ نمبر 5، جب ان کے امام یعنی حکمراں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے۔ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ یہ اللہ کے فتوے ہیں، سورہ مائدہ آیت 44، 45، 47۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر، وہی تو ظالم، وہی تو فاسق ہیں۔ جب ان کے حکمراں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے۔ مسئلوں کے اوپر بھی لڑائیاں ہم نے دیکھیں، زبان کی بنیاد پر بھی دیکھیں، آج سیاسی انتقام پر ہم لڑائیاں دیکھ رہے ہیں، ظلم و جور دیکھ رہے ہیں، ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے کرتوت۔ وقت مکمل ہوا، حل ایک لفظ میں توبہ۔ بار بار ہم نے بات کی، توبہ سب نے کرنی۔ چند سال پہلے یہاں جمعے میں توبہ پر کلام کیا تھا، ہماری فوج کے لوگوں نے بھی توبہ کرنی ہے، ہمارے دیگر ریاستی اہلکاروں اور اداروں نے بھی توبہ کرنی، ہماری پارلیمنٹ کے لوگوں نے بھی توبہ کرنی، ہمارے ججز نے بھی توبہ کرنی، ہمارے سیاست دانوں نے بھی توبہ کرنی ہے، ہمارے علماء نے بھی توبہ کرنی، میں نے بھی توبہ کرنی، ہماری عوام نے بھی توبہ کرنی۔ ہم سب کو اپنے اپنے معاملات درست کرنے، لیکن توبہ اجتماعی اور اصل توبہ ہے جس نام پر، قرآن اور سنت کے نام پر ملک کو لیا۔ جب تک اللہ کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوں گے، الٹے لٹک جائیں، ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات۔ اللہ ہمیں سچی، پکی، انفرادی اور اجتماعی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔